ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو پاکستان ہے نا جی، ہم سب کے لیے پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم ساری قوم کو یونائٹ ہونا پڑے گا. لیکن قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ تو نہیں کھڑی. میں سمجھتا ہوں کہ قوم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں عاصم منیر صاحب کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ جیسے کہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان یو ٹرن کا ماسٹر ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹس مین اپنے ایک بہت بڑے پلان کو لے کے چل رہا ہو اور فوراً ایک ایمرجنسی کی صورت کریٹ ہو جائے اور اس کے پاس اس وقت ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہ ہو، تو وہ اچھا اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ اپنے کوئی فیصلے مزید بہتر رزلٹس کے لیے اگر کوئی تبدیل کرتے بھی رہے تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس میں اپنا رول ادا کریں، اور یقین مانیں کہ جیسے وہ اس جنگ میں غازی ثابت ہوئے، اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں یہ جو سیاسی ایک لگاتار دہائیوں سے ایک فساد چل رہا ہے. سر آپ ایک مرتبہ پھر فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے پکار رہے ہیں، جبکہ انہی کے ادارے کے ترجمان ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، آپ دوبارہ جو ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سیاست میں آنے کے لیے، ملکی سالمیت کو بچانے کے لیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے اور سیاست دانوں کو ٹھیک کرے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ فوج سیاست میں آ جائے. پہلے تو لیٹ می کریکٹ یو آن دیٹ، میں نے یہ بالکل قطعاً نہیں کہا، اور یہ ہمارے آئین میں بھی کہیں گنجائش نہیں ہے اس چیز کی کہ فوج سیاست کا حصہ بن جائے. لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو ملک جن ستونوں پہ کھڑا ہے اس میں جوڈیشری موجود ہے. جوڈیشری کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جوڈیشری میں 26ویں یعنی ترمیم کس نے پاس کروائی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے پاس کروائی ہے؟ دیکھیں جی، بھلے چاہے اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہو، حقیقت یہی ہے کہ وہیں پہ اسمبلی میں ہی پاس ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اختلافات ہم جتنے بھی بڑھا لیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو اگر کسی بہتر مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے تو ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا، انٹرنیشنلی اپنا پرسپیکٹو دیکھنا پڑے گا. ایکسکیوز می. انٹرنیشنلی آپ کو اپنی سچویشن کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمارے پاس سروائیول کے لیے یونائٹ ہونے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اگر ہم پاکستان آپس میں ہی اسی طرح سے بٹا رہے گا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا یہ جنگ جیسے جیتی، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ بہت ساری لائکنگ کریٹ ہوئی ہماری پاک افواج کے لیے اور ہمارے چیف صاحب کے لیے. جیسے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ آدھا پاکستان اگر اب ان کو پسند کر رہا ہے تو اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ باقی آدھا پاکستان آج بھی عمران خان کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے. آدھا پاکستان خوب نہیں ہوگا؟ آدھا پاکستان کس کو لائک کر رہا ہے؟ میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آدھا پاکستان جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ جتنے بھی معاملات جس طریقے سے چلائے گئے اور جو ریزلٹس کریٹ کیے گئے اس میں سیٹسفائیڈ ہیں، تو اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہم اگر ہم اپنا اوپینین نہ بھی دیں، ہم انہی کی فگرز لے لیں، تو آدھا پاکستان تو ابھی بھی عمران خان ہی کو چاہتا ہے. تو کیوں نہ عمران خان کو بھی، جس پہ آج دن تک اس اتنے لمبے عرصے میں ایک جرم ثابت نہ ہو سکا، کیوں نہ اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور پاکستان کو 100% پہ لے جایا جائے. عمران خان اتنے صاف اور شفاف انسان ہے، میں نے خود ان کے ساتھ
بہت وقت گزارا وہ قطعاً کوئی بھی عدالت آج تک کوئی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ثابت کر سکی. جتنے الزامات تھے ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو پاکستان ہے نا جی ہم سب کے لیے. پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم ساری قوم کو یونائٹ ہونا پڑے گا. لیکن قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے ساتھ تو نہیں کھڑی. میں سمجھتا ہوں کہ قوم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں عاصم منیر صاحب کو, جنرل عاصم منیر صاحب کو, کہ جیسے کہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان یو ٹرن کا ماسٹر ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹس مین اپنے ایک بہت بڑے پلان کو لے کے چل رہا ہو اور فوراً ایک ایمرجنسی کی صورت کریٹ ہو جائے اور اس کے پاس اس وقت ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہ ہو, تو وہ اچھا اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ اپنے کوئی فیصلے مزید بہتر رزلٹس کے لیے اگر کوئی تبدیل کرتے بھی رہے تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس میں اپنا رول ادا کریں, اور یقین مانیں کہ جیسے وہ اس جنگ میں غازی ثابت ہوئے, اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں یہ جو سیاسی ایک لگاتار دہائیوں سے ایک فساد چل رہا ہے. سر آپ ایک مرتبہ پھر فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے پکار رہے ہیں, جبکہ انہی کے ادارے کے ترجمان ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ دوبارہ جو ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سیاست میں آنے کے لیے, ملکی سالمیت کو بچانے کے لیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے اور سیاست دانوں کو ٹھیک کرے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ فوج سیاست میں آ جائے. پہلے تو لیٹ می کریکٹ یو آن دیٹ, میں نے یہ بالکل قطعاً نہیں کہا, اور یہ ہمارے آئین میں بھی کہیں گنجائش نہیں ہے اس چیز کی کہ فوج سیاست کا حصہ بن جائے. لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو ملک جن ستونوں پہ کھڑا ہے اس میں جوڈیشری موجود ہے. جوڈیشری کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جوڈیشری میں 26ویں آئینی ترمیم کس نے پاس کروائی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے پاس کروائی ہے؟ دیکھیں جی, بھلے چاہے اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہو, حقیقت یہی ہے کہ وہیں پہ اسمبلی میں ہی پاس ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اختلافات ہم جتنے بھی بڑھا لیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو اگر کسی بہتر مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے تو ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا, انٹرنیشنلی اپنا پرسپیکٹیو دیکھنا پڑے گا. ایکسکیوز می, انٹرنیشنلی آپ کو اپنی سچویشن کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, اور اس میں ہمارے پاس سروائیول کے لیے یونائٹ ہونے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اگر ہم پاکستان آپس میں ہی اسی طرح سے بٹا رہے گا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا یہ جنگ جیسے جیتی, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ بہت ساری لائکنگ کریٹ ہوئی ہماری پاک افواج کے لیے اور ہمارے چیف صاحب کے لیے. جیسے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ آدھا پاکستان اگر اب ان کو پسند کر رہا ہے, تو اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ باقی آدھا پاکستان آج بھی عمران خان کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے. آدھا پاکستان نہیں ہوگا. آدھا پاکستان کس کو لائک کر رہا ہے؟ میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آدھا پاکستان جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ جتنے بھی معاملات جس طریقے سے چلائے گئے اور جو ریزلٹس کریٹ کیے گئے اس میں سیٹسفائیڈ ہیں, تو اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہم اگر ہم اپنا اوپینین نہ بھی دیں, ہم انہی کی فگرز لے لیں, تو آدھا پاکستان تو ابھی بھی عمران خان ہی کو چاہتا ہے. تو کیوں نہ عمران خان کو بھی, جس پہ آج دن تک اس اتنے لمبے عرصے میں ایک جرم ثابت نہ ہو سکا, کیوں نہ اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے
اور پاکستان کو 100% پہ لے جایا جائے۔ عمران خان اتنے صاف اور شفاف انسان ہے، میں نے خود ان کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ وہ قطعاً کوئی بھی عدالت آج تک ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ثابت کر سکی۔ جتنے الزامات تھے